الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کے نفاق کو مسلسل اس مقام پر واضح فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے جو آگے کا حصہ ہے یہ تبوک کے مقام پر یا کچھ تبوک سے واپسی کے سفر پر نازل ہوا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے ان کفار اور ان منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان کے معاملے میں سختی برتیے۔ یعنی آپ نے اس سے پہلے بہت نرم رویہ اختیار کیا جس کی بنا پر یہ بڑے جری ہو گئے ہیں اور اپنے نفاق پر بھی اڑتے چلے گئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب آپ واپسی پر ان سے جہاد کیجئے اور ان کے معاملے میں سخت رویہ اختیار کیجئے۔ ومأواہم جہنم، اور در حقیقت ان کا ٹھکانہ تو ہے ہی جہنم، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اور اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، در حال ہے کہ انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے۔ یعنی ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اس طرح کی بات کہی، تم نے آیات کا مذاق اڑایا، تو پھر یہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے وہ کلمہ کفر کہہ لیا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور در حقیقت انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام کے بعد۔ یعنی اسلام لے کر آ گئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کفر کا معاملہ کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد کیا جو انہیں نہیں ملی۔ یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اس کا انہوں نے منصوبہ بنایا کئی بار، لیکن یہ ان کو اس کی توفیق نہیں ہو سکی، اس کو یہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، مگر صرف اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا۔ یعنی خوب مال غنیمت یہ ہتھیار لیتے تھے اور مال غنیمت لینے میں بڑے آگے آگے ہوتے تھے، اور جب دینے کا معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، تو اس وقت یہ کرنی کتراتے تھے اور ان کی جیب سے مال نہیں نکلتا تھا۔ لیکن مال غنیمت جب بھی آتا تھا تو اس کو خوب وہ ہتھیارنے کی کوشش کرتے تھے، لے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اللہ کے رسول نے ان کو جو مال غنیمت سے غنی کر دیا ہے، تو اب یہ اس معاملے میں اتنے جری ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، روگردانی کی روش اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں دردناک عذاب عطا کرے گا۔ یعنی دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں پر ان پر وہ سزا نافذ ہوگی جو کہ منکرین پر سزا نافذ ہوئی ہے، اور آخرت میں تو یہ شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر ان کے لیے نہیں ہوگا زمین میں نہ تو کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ زمین میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا پائیں گے۔ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل میں سے دے دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم لازماً صدقہ کریں گے اور ہم لازماً پھر ہو جائیں گے صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ہمیں اگر مال و دولت مل گیا تو پھر یہ ہے کہ ہم خوب صدقہ بھی کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے دے دیا، خوب مال بھی عطا کیا، مال غنیمت بھی انہوں نے حاصل کیا، تو بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کی روش اختیار کی،
اب جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آیا تو اس میں یہ دور ہوئے اور پیچھے رہے، وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے روگردانی کی روش اختیار کی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تو در حقیقت ہے ہی ہیں اعراض کرنے والے، روگردانی کی روش اختیار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو انجام کار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں مال عطا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کریں گے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور بخل کی روش اختیار کی، تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن کہ وہ اس سے ملیں گے، جس دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ان سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اب یہ نفاق ڈال دیا ہے سزا کے طور پر۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس کی خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ ان کا اصل معاملہ کیا تھا کہ جب یہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ امانت میں ہمیشہ خیانت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اس جھوٹ بولنے کے بسبب، ان کے اس وعدہ خلافی کی بسبب، ان کی سزا اب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نافذ کی کہ ان کے دلوں میں اب یہ نفاق قیامت تک قائم رہے گا، اب اس نفاق سے یہ بچ نہیں پائیں گے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، تو کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو لوگوں کے بھیدوں کو، رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو جاننے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تبارک تعالیٰ تو غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جس چیز کو تم چھپا رہے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ تو ہر غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ یعنی تمہارے دل میں کیا بات ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے، تم کیا یہ سمجھ رہے ہو؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو کہ ان مومنوں پر عیب لگاتے ہیں جو کہ خوشی سے صدقات کرتے ہیں، خوشی سے خیرات کرتے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں کوئی بڑے لوگ، کوئی امیر کبیر لوگ مال کو خرچ کرتے تھے تو ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ محض دکھاوے اور ریاکاری کے لیے مال کو خرچ کر رہے ہیں، اور کچھ غریب لوگ بیچارے اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان پر وہ طعنہ زنی کرتے ہیں، ان پر وہ عیب چینی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو کہ ان مومنوں پر عیب لگاتے ہیں جو کہ خوشی سے صدقات کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ نہیں پاتے مگر یہ ہے کہ اپنی محنت ہی کا صلہ، اپنی محنت ہی کی کمائی وہ پاتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو اس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو عقیل جو کہ انصاری صحابی تھے، جب یہ غزوہ تبوک کا موقع آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام کیا کہ جس کے پاس بھی جتنا بھی مال ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، انفاق کرے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایک رات ایک کسی یہودی کے باغ میں خوب محنت کی، اس کو سینچا، اس کے اندر پانی دیا، اور اس کے بدلے میں یہودی نے کچھ کھجور جو ہے وہ اس کو اس کی محنت کے صلے پر اس کو دیا۔ انہوں نے آدھے کھجور تو اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور آدھے کھجور لا کر اس غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی، آپ انتہائی خوش ہوئے اور آپ نے یہ کہا کہ اس کھجور کو تمام مال کے اوپر بکھیر دو، اس تمام مال کے اوپر اس کو پھیلا دو۔ اس کا پھر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو یہ لے آئے ہیں کھجور، اگر یہ کھجور نہ لاتے تو شاید یہ تبوک کا مارکا جو ہے وہ سر ہی نہ ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کا یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پھر ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑائے گا اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، بخشش طلب کریں، اور یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، اس کے منکر ہوئے، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے منکر ہوئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ
ایسے فاسق قوموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی یہ منافقین کی بارے میں بڑی سخت آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بیان کیا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، 70 بار بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، ان کی توبہ جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہوئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھنے پر، یعنی وہ جو کہ جہاد میں نہیں گئے اور پیچھے بیٹھ گئے، اب وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھنے پر، یعنی اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی تو جہاد کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور یہ لوگ پیچھے بیٹھنے پر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد کرنے سے انہوں نے کنی کترایا اور ناپسند کیا۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا، یعنی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو گرمی میں مت نکلو، اتنی شدید گرمی ہے اور تم یہ جہاد کے لیے نکل رہے ہو۔ تو یہ ترغیب دیتے تھے کمزور مسلمانوں کو بھی کہ مت نکلو گرمی میں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دیجئے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ اس گرمی سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ تم کو بھی یہ گرمی شدید لگ رہی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں، اس نفاق کے نتیجے میں جو تم جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے وہ اس گرمی سے تو کہیں زیادہ شدید ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، اس بات کو وہ سمجھیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو بس انہیں چاہیے کہ اب یہ ہنسیں ذرا تھوڑا، ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو بھی وہ کرتے ہیں، جو بھی وہ کر رہے تھے، ان کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ جو ہے وہ ان کو مل کے رہے گا، اور ان کا یہ بدلہ یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ روئیں اپنے اس کرتوتوں پر، اپنے ان اعمال پر۔ فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ آپ کو ان کے کسی ایک گروہ کی طرف لوٹا دے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر اگر وہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگیں، یعنی جنگ میں شامل ہونے کے لیے اجازت مانگیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز اب نہیں نکلو گے میرے ساتھ۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ أَبَدًا، اور تم ہرگز میرے ساتھ اب کوئی قتال نہیں کر سکتے، کوئی جنگ نہیں کرو گے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ تم نے پسند کیا تھا پہلی بار بیٹھ رہنے کو، جب یہ اہم موقع آیا غزوہ تبوک کا، اس وقت تم جنگ کے لیے نہیں نکلے اور تم اپنے گھر میں بیٹھ رہنے کو تم نے پسند کیا، تو اب تم کبھی بھی میرے ساتھ قتال اور جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے۔ فَقَعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بس اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ جو گھر میں بیٹھے ہیں تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھو۔ اب تمہیں اس بات کی توفیق نہیں نصیب ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی آپ ان پر نماز نہ پڑھیں، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ ان کی اب کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ لہٰذا صحابہ اب یہ بات سمجھ آیا کرتے تھے کہ جو لوگ بھی مر جاتے تھے جو مسلمان، اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تشریف لاتے تھے تو صحابہ سمجھ آتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ منافقین میں سے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نفاق کو واضح کر دیا اور لوگوں کے سامنے جو لوگ بھی منافق تھے ان کو کھول کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان پر نافذ کی کہ ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حکم دے رہے ہیں کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر میں بھی آپ کبھی کھڑے نہ ہوں، یعنی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے کبھی دعائے مغفرت نہ کریں۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے اصل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ بظاہر یہ مسلمان ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کلمہ پڑھ کر، لیکن حقیقی طور پر در حقیقت انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرے وہ اس حال میں کہ وہ در حقیقت فاسق تھے، نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ ہرگز تعجب نہ کریں، آپ ہرگز متاثر نہ ہو ان کے مالوں سے اور ان کے اولاد سے۔ خوب مالدار ہیں، بڑے اولاد والے ہیں، تو ان کی مال اور ان کی اولاد سے آپ ہرگز متاثر نہ ہوں، آپ کو عجیب نہ لگے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے اس دنیا میں اسی کے ذریعے، یعنی انہی اولاد اور انہی مال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں،
کہ در حقیقت انہوں نے کفر کی رویہ اختیار کیا ہوا ہو، یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کے بسبب یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام کی حالت میں ان کی موت ہو، بلکہ اس حال میں ان کی جانیں نکلے کہ جو کافر ہی ہوں، کفر کی حالت میں ان کی موت ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، اسْتَأْذَنَكَ أُولِو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو پھر اجازت چاہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو کہ ان کے اندر مقدرت والے ہیں، قدرت والے ہیں، مالدار ہیں، وہی لوگ آتے ہیں اور آ کر آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں گھر میں رہنے دیجئے، ہمیں بیٹھ رہنے دیجئے، ہمیں رخصت دے دیجئے کہ ہم جہاد میں جائیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں میں سے، یعنی ہمیں مہلت دے دیجئے، ہمیں ایگزمپٹ کر دیجئے اس جہاد میں شرکت سے۔ رضوا بأن یکونا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یعنی یہ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، جہاد کے لیے نہیں نکلتی، تو یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جانے پر یہ راضی ہوئی، یعنی جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹھ جاؤ چوڑیاں پہن کر گھر والوں کے ساتھ، چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عورتوں کے ساتھ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو بس اب یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اب یہ دین کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی ان کرتوتوں کے بسبب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ کہ جو کہ ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، انہوں نے تو جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ان کے لیے نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات، جنات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی، سب سے بڑی کامیابی در حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جنت مل جائے، وہ جنت کے لیے منتخب ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس جنت کے لیے اس کو سلیکٹ کر لیں، تو در حقیقت سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اہل ایمان ہیں، وہ تو جب جہاد کا تقاضا آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 90 سے ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ دیہاتوں میں آباد تھے، ارد گرد میں، یعنی مدینہ شہر میں آباد نہیں تھے بلکہ دیہاتوں میں آباد تھے، ارد گرد علاقوں میں آباد تھے۔ اس سے پہلے ان منافقین کا تذکرہ کیا گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس شہر مدینہ میں تھے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ، اور دیہاتیوں میں سے بھی یہ بہانہ بنانے والے آئے کہ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ، کہ ان کو رخصت دے دی جائے، یعنی وہ بھی بہانہ بناتے ہوئے اور رخصت مانگنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے، یہ بدو لوگ، یہ اعرابی لوگ۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بھی کہ جو کہ بیٹھ رہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی ایمان کا انہوں نے جھوٹا عہد کیا، یعنی انہوں نے کوئی معذرت کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور گھر میں بیٹھ رہنے کو انہوں نے ترجیح دی۔ یعنی کچھ تو لوگ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں جھوٹے بہانے کرتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے دیہاتی اور بدو لوگ ہیں کہ جب حالانکہ یہ نفیر عام تھی کہ تمام کے تمام مسلمان اس جہاد کے لیے نکلیں، اس لیے کہ یہ تبوک کا موقع ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، لہذا کوئی بھی بلا عذر گھر میں نہ بیٹھے، تو کچھ لوگ تو جھوٹے بہانے بنانے لگے، اور کچھ دیہاتی بدو لوگ ایسے تھے کہ بغیر کچھ کہے بھی، بغیر کچھ معذرت کیے بھی انہوں نے گھر میں بیٹھ رہنے کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کے کفر کا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب علیم ان کو پہنچ کر رہے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ، کوئی حرج نہیں ان لوگوں کو جو کہ ضعیف ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو کہ مریض ہیں، اور وہ لوگ جو کہ نہیں پاتے کچھ خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں، یعنی ظاہر جہاد کا موقع ہے، جا رہے ہیں، اپنا ہی مال خرچ کرنا ہے اس موقع پر، لیکن ان کے پاس کوئی اتنے مال و اسباب نہیں ہے کہ وہ راستے کے خرچ کو بھی برداشت کر سکیں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اور اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ
اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے احسان کرنے والوں پر، ایسے نیکی کرنے والوں پر پھر کوئی ملامت نہیں، کوئی راستہ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، مال و اسباب، لیکن پھر بھی وہ جہاد سے کنی کترا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ مسلمان جو کہ کمزور ہیں، مرض کی وجہ سے نہیں گئے، اتنا مال و اسباب بھی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچی کر سکے، اگرچہ وہ خیر خواہ ہوں، وہ مخلص ہوں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ نیکوکار ہیں۔ ایسے نیکوکاروں کے لیے ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں کوئی سواری دے دیں۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کے پاس آتے تھے کہ میرے پاس سواری تو نہیں ہے کہ میں چل سکوں، آپ ہمیں اگر کوئی سواری دے دیں تو ہم جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ، تو آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ میں تم کو اس پر سوار کر سکوں۔ یعنی ایک ایک اونٹ پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو سوار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو سوار کرنے کے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، تو آپ نے پھر ان سے معذرت کی کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو پھر وہ اس حال میں لوٹے، اس حال میں پلٹے کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یعنی انہیں اس بات کا افسوس ہوا کہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ وہ کچھ نہیں پاتے کہ وہ کچھ خرچ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اگر جہاد کے لیے نہیں نکلے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، ملامت ان لوگوں پر ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو کہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، درحال ہے کہ وہ اغنیاء ہیں، غنی ہیں، خوب مالدار ہیں، لیکن وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، یعنی خواتین کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جائیں، لیکن جہاد پر جانے کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو بس پھر اب وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ اب وہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا بالآخر کیا انجام ہونے والا ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو جب تم لوگ ان کی طرف لوٹو گے، یعنی مسلمانوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے پاس عذر لے کر آئیں گے، بہانے لے کر آئیں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہرگز بہانے اب مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبریں ہمیں دے دی ہیں، تمہاری خبریں ہمیں پہنچا دی ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے ہمیں خوب معلوم ہو چکا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا، تمہارے معاملات کو دیکھے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی جانب جو کہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر سب کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، بتلا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے، اس کی تم کو وہ خبر دے دے گا، تمہارے تمام کے تمام عمل تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے آگے۔ اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جیسے کہ میں نے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو کہ اکثر و بیشتر تبوک یا تبوک سے واپسی کے سفر پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے، اور اے مسلمانوں جب تم سب ان کے پاس پہنچو گے تو پھر وہ تمہارے سامنے خوب قسمیں کھائیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اب درگزر کرو، یعنی ان کے قسمیں کھانے پر تم جو ہے وہ ان کی بات کو یقین کر لو اور ان سے اعراض کر لو، درگزر کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو واقعی تم ان سے ہم درگزری کرو، ان کو چھوڑو، دفع کرو۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک یہ رجس ہیں، گندگی ہیں، پلید ہیں، ناپاک لوگ ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم،
ان کا ٹھکانہ در حقیقت جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو یہ کیا کرتے تھے، جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ در حقیقت اب ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے آگے اب قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے اب راضی ہو جاؤ، تاکہ تم سمجھ لو اور تم یہ جان لو کہ واقعی ان کو کوئی عذر تھا اور تم کو یہ راضی کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم ان سے اے مسلمانوں راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ایسے فاسق قوموں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَالنِّفَاقَ، اور یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، یہ جو بدو لوگ ہیں، یہ تو کفر اور نفاق میں اور زیادہ شدید ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کے رسول نے جو احکام نازل کیے، جو حدود نازل کیے، کہ وہ اس کو نہ جانے۔ یعنی انہوں نے کبھی اللہ کی حدود کو سمجھنے کی اور اس میں بصیرت پیدا کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ یعنی اسلام تو لے آئے، لیکن اسلام کا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کو کبھی جاننے کی اور اس میں بصیرت پیدا کرنے کی، اس کی علم حاصل کرنے کی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر توفیق سلب کر لی، اب یہ اسی قابل ہیں کہ ان کو کچھ نہ معلوم ہو۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان اعرابوں میں سے، ان دیہاتی لوگوں میں سے، ان بدوؤں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں۔ ان سے اگر کچھ انفاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کے اپنے اوپر یہ تاوان سمجھتے ہیں کہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ زمانہ کب پلٹے گا۔ یعنی ابھی مسلمانوں کا غلبہ ہے اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جلد ہی زمانہ پلٹے گا اور یہ مسلمان یہاں پر مغلوب ہوں گے اور پھر دوبارہ سے وہی حکومت قائم ہو جائے گی جو کہ اس سے پہلے موجود تھی۔ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے گردش بری، یعنی زمانہ پلٹنے والا نہیں ہے، اب ان پر جو ہے وہ گردش بری پڑ چکی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے دلوں کی اصل کیفیت کیا ہے، یہ کس چیز کے منتظر ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان اعراب میں سے، ان بدو لوگوں میں سے جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو خرچ کرتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ان میں سے کچھ ہیں واقعی ایسے بھی کہ جو کہ واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو مال وہ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو اپنے اوپر تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں چیزیں واقعی ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجروں میں سے ہوں یا جو انصار میں سے ہوں، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے اس دین کو بھی قبول کیا اور دین کے تقاضے جیسے ہی سامنے آئے اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ ان میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جو کہ ان سبقت کرنے والوں کے پیچھے آئے، ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنات تیار کر رکھے ہیں، جنت میں ان کو باغات ملیں گی جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، لامتناہی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ اس جنت میں ان کو عطا کریں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے عظیم کامیابی، اصل کامیابی تو در حقیقت یہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ جو کہ تمہارے کچھ ارد گرد ہیں، عرابی لوگ، بدو لوگ، ان میں کچھ منافقین بھی ہیں۔
ومن اہل المدینہ، اور یہ جو مدینہ شہر میں کچھ لوگ ہیں ان میں بھی منافق ہیں بہت سے، مردو علی النفاق، یہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں واضح کر رہے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان کے معاملے میں چوکنے رہو۔ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جلد عذاب دے گا 2 بار، یعنی ایک تو اس دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور دوسری بار اللہ تبارک تعالیٰ عالم برزخ میں بھی ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ ہے کہ وہ بڑی عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو شدید ترین عذاب ہے، اور پھر بالآخر یہ اس شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔